بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ خداوندہ بحق رمضان المبارک، بحق قرآن العظیم، بحق ائمۃ المعصومین، ذکر اہل بیت رسول اللہ دی مجلس پاک نو پاک بارگاہ وچ قبول فرما۔ اس ذکر دا صدقہ بانیان مجلس ہذا، معاونین و شریکان مجلس ہذا، مرد و مستورات دے سب دے شرعی مقاصد پورے فرما۔ خداوندہ بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ، اس دھرتی تے رہن والے ہر محب سیدہ دی حفاظت فرما۔ علی ولی اللہ پڑھن والی قوم نو لوگاں نو عزت، برکت، غیرت، رزق، عافیت اور اتفاق نصیب فرما۔ ہر عبادت کا مقصد دعا ہے، اگر دعا نہیں تو عبادت نہیں۔ میرے کو اس تو والی دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ اس ذکر دی سماعت دے سلچ میدان محشرچ بنت رسول اللہ صدیقہ کبریٰ ام ابیہا، تمام حاضرین مرد و مستورات میرے سمیت بعد از موت حسین دی اماں سب دی خود شفاعت فرما۔ بانیان دے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح دی حسین دی اماں خود شفاعت فرما۔ ماہ سیام ہے یار، کچھ منگ لو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں۔ خداوندہ بے رزقاں دے رزق وچ اضافہ فرما۔ خداوندہ مقروضاں دے قرض غائب تو ادا فرما۔ خداوندہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما۔ حج و زیارات دے تمنائیاں دی تمنا قبول فرما۔ میرے ملک پاکستان نو استحکام نصیب فرما۔ مالک منان تیری ذات عالم الغیب ہے، جو بھی حکمران سارے اس ملک واسطے بہتر ہے اس نو حکمرانی نصیب فرما۔ اور جتنے حکمران اس پاکستان واسطے نقصان دہ ہیں انہاں نو نیست اور نابود فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور فرما۔ سنساراں نو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چ مالک شامل فرما۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرحمن فی القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت سیدہ۔ میرا خیال ہے مجلس لیٹ شروع ہوئی ہے، بہت مناسب ہے ایک ایسا درود تلاوت ہو جائے سیدہ دی روح سر اعتراضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے، ماحول تو بے نیاز ہو کے پردے والے وارثے جل ظہور اور نہ دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ آواز توڑی نہ شدت ہے، نہ حدت ہے، نہ ولایت دی طاقت ہے۔ توڑا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے۔ میں روزے نال 400 کلومیٹر دا پنج کر آیا، تو اپنے وطن تے بہ کے درود ہی اچھا نہیں پہ پڑھ دے، اچھی صلوات پڑھو۔ شامل ہو نعرہ تکبیر، سنن دا موڑ ہے تے شامل ہو نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر نام امیر دی گونج ہو جائے نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند صلوات ہو جائے عزت سیدہ۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر کرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، رعیت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات آواز کریں۔ ایک پڑھی لکھی علمی قیمتی ادبی قرآنی حدیثی مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اگرچہ ماحول پکھیاں آلائیں میرے سامنے، یا سجے ویک کے پڑھسوں یا کھبے ویک کے پڑھسوں، سامنے والا مسلط ہے ویلا، لیکن طالب توقع ہے میں آگے ہاں تو سب بہ گئے اور ایک ماحول بنا کے قیمتی مجلس تھوڑے حوالے کر دیتے ہیں۔ ماہ سیام ہے، عالم اسلام وچ ماہ سیام تے گفتگو جاری ہے۔ اللہ نے جو برکتاں، جو عزتاں، جو نعمتاں اس ماہ مقدس نو عطا فرمائیاں، کسے مہینے نو عطا نہیں فرمائیاں، مگر دنیا اسلام اس چیز تو لا علم ہے۔ رمضان دے جتنے بھی فضائل ہیں اللہ آل محمد تو ادھار لے کے اس مہینے دے حوالے۔ تو سا ایک بیک ادھار دے سو تو ہی ذاکر تے ہوئی ذاکر، تو میل سی دا تے ہو میل سی ساتھ، ایک بیک دے سو جتھے بنے مین چڑی ویسے پھوڑ کے بلاؤں نہیں، تو پرے ہو بانیو بھائی۔ غور ہے میرے پہلے جملے تے اگر تو توجہ فرمائی ہو گیا تو اندھے میں مجلس پڑھ گئے۔ میں گزارش کر رہے ہیں کہ ماہ مقدس دے، ماہ توبہ دے، شہر انابت دے، شہر تنزیل دے، شہر تطہیر دے، سید الشہور دے، شہر اللہ الاکبر دے، ماہ سیام دے جتنے بھی فضائل ہیں اللہ اس سارے فضائل آل محمد تو لے کے اس مہینے دے حوالے کی۔ بالاصل او فضائل اہل بیت رسول دے ہیں۔ تجھے پریشان ہو رہے میں موجود ہوں ممبر کے گیا نہیں۔ بالاصل او فضائل اہل بیت رسول اللہ دے ہیں ذاکر حسین، جو فضائل اللہ نے ماہ سیام نو عطا فرمائے۔ اس تو بھی ایک اور جملہ آکھ دینا، ابتدائی چی آکھ دینا، رمضان دے فضائل کیا؟ رمضان دے مہینے دا تعارف ہی ختم ہو جاندہ اگر کربلا وچ حسین قربانی نہ دے۔ انتے بات سمجھ گئے ہو؟ یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی تھوڑا اور قریب کرنا، تھوڑا اور قریب کرنا۔ ماہ سیام دے سارے فضائل میرے دو چار مجالس ہیں موجود ہیں، گوگل تے سرچ کر سو تو انہوں مل ویسی، اور اس کا موضوع ہی ہے ماہ سیام اور آل محمد جو بھی ہے۔ اندھے چو بس تھوڑا تھوڑا دو جملے پڑھ دیں۔ آج کتنی رمضان دیئے؟ بولو 7 رمضان۔ رمضان دے پہلے عشرے دا نام ہے عشرہ رحمت۔ کیا نام ہے؟ دہراؤ یار، عشرہ رحمت۔ اور متفقن علیہ ماہ سیام دا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، یعنی یکم رمضان تلا کے 10 رمضان دی شام تک، یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ دی شام تک، اے 10 دن رحمت خداوندی دے 10 دن ہیں۔ اس کا نام ہے عشرہ رحمت۔ عشرہ رحمت دا معنی ہے انہاں 10 دنائچ اللہ دی رحمت مومن نو تلاش کر دی۔ مومن نہیں کردا، توجہ نہیں فرمائی، مومن نہیں کردا۔ انہاں 10 دنائچ اللہ دی رحمت صاحب ایمان نو تلاش کر دیئے، میں نو مل جائے تے میں نازل ہوں۔ اور دنیا جتنے بھی اعمال صالح ہو رہے ہیں، تمام صالح اعمال دے انعقاد دا مقصد ہے رحمت خداوندی دا حصول۔ بندہ چاندہ ہے کسے نہ کسے طریقے میں اللہ دی رحمت دا مستحق ہو ورنہ۔
پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نماز ہے تو اللہ دی رحمت واسطے، حج ہے تو اللہ دی رحمت واسطے، جتنے بھی اعمال صالح ہیں اللہ دی رحمت واسطے، روزہ رکھا اللہ دی رحمت واسطے، تراویح پڑھی اللہ دی رحمت واسطے، تلاوت کی تھی اللہ دی رحمت واسطے، افطار ہے اللہ دی رحمت واسطے، سحر ہے اللہ دی رحمت واسطے، سارے اعمال صالح اللہ دی رحمت دے حصول واسطے۔ تے علی فرما رہے ہیں بھولے مسلمانوں علی نو چھوڑ کے رحمت نہیں ملی۔ سبحان اللہ، اٹھے ہوئے ہتھاں دی خیر ہوئے، تائید ہے میرے امام دی، تائید ہے قول امیر المومنین دی، حیدری علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بولو تا عزت اہل بیت دی خاطر بولو، میری ذاکری استے نہیں بولنا، شہرت دی نیت عبادت شرک ہے۔ توجہ ہے، امام رضا دی حدیث ہے، مشہور ہومن واسطے کوئی بھی عبادت ہوئے وہ شرک ہے۔ شہرت استے نہیں بولنا، اہل بیت استے بولنا ہے۔ اگر اہل بیت استے بول سو تو پھر حدیث صادقہ سی۔ معصوم فرمیندن جب بھی ہماری محفل میں بیٹھو خاموش مت رہو، بولا کرو، کیونکہ ہمارے ذکر میں بولنے سے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں سیام ہے شامل ہوا تا ختم قرآن کا ثواب ہے جی، شاباش حیدری یاری، ماشاءاللہ، توجہ ہے محترم۔ اگر بولنا ہے تو عزت اہل بیت دکھاتے، میں گناہگار مسکین ہستے نہیں بولنا۔ امیر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امیر ارشاد فرما رہے ہیں کائنات دے بھولے بندو، علی نو چھوڑ کے اللہ دی کوئی رحمت بولو نہیں ملتی۔ بندے چاندن کہ میں اعمال صالح دے ذریعے علی نو کنڈ کر کے تے اللہ دی رحمت حاصل کر رہی ہے۔ علی فرمایا رحمت دے حصول واسطے علی شرط ہے۔ جڑے پریشان پہ ہوں دیو میں آکھو تا مولا دا فرمان سنا دینا، مولا دا فرمان تا سن سو، میرا فرمان نہ سنو نہ فرمان ہو جاؤ، مولا دا سن سو، پھر تا فرما بردار بن سو۔ ممبر کوفہ تے بہ کے علی ارشاد فرمایا کہ اللہ دی ہر رحمت دے حصول دی خاطر علی شرط ہے، اس دی وجہ ہے اندی مفاتیح الرحمت من خزائن ربی۔ علی ارشاد فرما رہے وجہ ہے اللہ دے سارے رحمت دے خزانے دیاں چابیاں میں علی دی مٹھے جبائیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدری ماشاءاللہ، کیا دولا سالوں ماحول ہو گیا، پڑھی لکھی رہیت امام ہے۔ علی ارشاد فرما رہے ہیں اندی مفاتیح الرحمت من خزائن ربی، ایک ہوئے تا خزانہ، جمع ہوئے تا خزائن، ایک ہوئے تا مفتاح چابی، جمع ہوئے تا مفاتیح۔ توجہ ہے، مذہب اہل بیت تلاوت واسطے اعمال واسطے کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ اگر کو تو انہوں نام نہیں آتا، کیا نام ہے؟ مفاتیح الجنان۔ مفاتیح جمع ہے مفتاح دی، جنان جمع ہے جنت دی۔ مفاتیح الجنان یعنی جنتوں کی ساری چابیاں۔ رعیت امام نے غور نہیں فرمایا، شاید انہوں روزہ لگا بیٹھا، یعنی ائمہ اہل بیت دی دعاواں دا مجموعہ ہے جس کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ توجہ ہے، مفاتیح الجنان دا معنی ہوندہ ہے ساری جنتوں کی چابیاں۔ اللہ دی اس زمین تے صرف اور صرف اہل بیت ہیں جنہاں نے اپنے منن والے دعا دی شکل جنت دیاں چابیاں ونڈ چھوڑی۔ انہوں کو تاری مرضی، ہاتھ بلند ہو جہاں میرے سارے بول رہے ہو حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگے جناب دی اپنی مرضی ہے، کیڑی چابی کیڑی جنت دے تالے نو لیندے ہو۔ نماز دے بارے بھی یہ ہے نا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ جڑا رمضان ہے چینی پڑھدا ہوتا نہیں نہ بولے دا، اندھا حق بڑھندا ہے، بالکل نہ بولے، غصہ کرے متھے تے وٹ پاوے۔ تو ممبر حسین پہ تے نماز دی گل کیوں کی تھی؟ بالکل کرنا چاہیے، غصہ بجائے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی شیعہ سنی تمام روات نے، راویان احادیث نے اس میں روایت کیتا۔ کیا الصلاۃ مفتاح الجنہ،
نماز جنت کی چابی ہے. الصلاۃ صراط الجنہ، نماز جنت کا راستہ ہے. جڑا بندہ اس گل تے بولے انہوں میں دعا دینا، تاری کوئی دعا رکی نہ رہے. اس گل تے جڑا بندہ بولے نماز کیا ہے؟ نماز ہے جنت کا راستہ. نماز کیا ہے؟ نماز ہے جنت کا راستہ. نماز ہے جنت دی چابی. توجہ ہے؟ پوری ضمانت نالا دا کتنیاں میریاں راتاں لگیاں اس نتیجے تے پہنچیا. بھولے لوگاں ادھی گل مسلمانہ تک پہنچائی، میں ریت امام تک پوری بات پہنچا دینا. یاد رکھنا نماز جنت دی چابی ہے، تالا ولایت علی ہے. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. زندگی دراز ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہربانی بھائی ہاتھ بلند ہو جائیں، سارے بول رہے ہو حیدری. کچھ ہاتھاں دی خیر ہو، کوئی ہاتھ خالی نہ جائے. نماز ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سلامت باش تا قیامت باش. توجہ ہے جی؟ نماز جنت دی، بولو نماز جنت دی چابی ہے، مفتاح ہے، کلید ہے. جنت دا تالا ولایت علی ہے. یہ ہن اس گل تے داد دیو تو میں تانوں بہادر مننا. صرف علی ولی اللہ زبان نال آکھ دیا راونا کوئی فائدہ نہیں. اس تالے نو کھولنا ہی تا تیرے کول نماز علی چابی ہونی چاہیے. ہاں واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یار میرا شہر بہت اچھا شہر ہے، ریت امام حق ادا ہو رہا. ہاتھ بلند ہو جائیں، سارے بول رہے ہو حیدری. خالی ولایت دیاں گلائیں جھوٹ ہے. ولایت بالعمل اپنے آزاد نافذ فرمائیے. توجہ ہے؟ موضوع اور نہ ہو جائے. موضوع کیا ہے؟ ماہ سیام. ماہ سیام دا پہلا عشرہ، اس عشرے دا نام ہے عشرہ رحمت. تو رمضان دا مانی آندے آندے ماشاءاللہ. چلو دس جی صرف جلانے والی. کیڑی شے جلانے والی؟ اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. آئی اپریشیٹ یو. لیکن جو اصل ہے میں بھی بیان کر دینا، اصل بھی بیان کر دینا. میں جو خود 10 سال عربی پڑھائی ہوں. یہ اصطلاحی معنی ہے گناہوں کو جلا دینے والا. گناہوں کو رمضان، لفظ رمضان ہے، رمضان یرمز و رمضان. توجہ ہے جی ہاں، یہ رمضان ہے. یہ اصطلاحی معنی ہے اس دا گناہوں کو جلا دینے والا. جو اس کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، میں وہ بھی گزارش کر دیں. آج دے دور تو یہ لفظ ایجاد نہیں ہویا. اس ہر لفظ دی ایجاد دے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ہوندی ہے. توجہ ہے؟ پڑھے لکھے بچے جان دیں. اس لفظ دے پیچھے بھی ایک مکمل تاریخ ہے. ہن تے تہذیب دا دورے، تمدن دا دورے، پڑھا لکھا معاشرہ اور تمام افعال حوادثان نے ترقی کی تھی تے اس مرحلے تک پہنچے. خصوصاً ہانڈی روٹی اللہ کم بھاجی کنی اللہ ایک ترقی کریندہ کریندہ ہن سارے زمانے پریشر کوکر تک پہنچایا. ان سمجھو بے آج تو 5000 سال پہلے جڑی روٹی پک دی ہے وہ نہ توین تے، نہ کہیں توے تے، نہ کہیں تنورے چھے، وہ پتھر تے پک دی ہے. میں تو محل سمجھا رہا. چلو ہن میرے پاس بچہ ویکھ لو. یعنی ان سمجھو بے جنگلی لوگ ہیں، انہوں نے وجہ پتہ کوئی نہیں ہے بے توا شوا کس طرح بناونا ہے، انہوں روٹی پکاونی ہے. کیا کر دے ہے؟ سب تو پہلے وہ پتھر تے آگ جلائیں دے ہے، بھا جلائیں دے ہے. جس ٹائم پتھر مکمل گرم ہو ویندا ہے، بھا آگ ہٹا کے اس تے وہ روٹی پکیں دی ہے. عربی زبانچ اس روٹی نو پکامن والے پتھر نو رمضان کھا. کمال لوگو یار، کمال لوگو، کمال لوگو. اور اس کا معنی ہے جلا دینے والا. کس کو جلا دینے والا؟ گناہوں کو جلا دینے والا. جس بندے دا روزہ ہے وہ دعائیہ انداز تائید کرے تاکہ اس کی دعا میرے تک پہنچ جائے. جس کا نہیں ہے وہ تائید فرمائے. رمضان دا معنی ہے گناہوں کو جلا دینے والا. مجلس اگر آن لائن آن ایئر جا رہی ہے،
میں اہل سنت کتابیں چناوی کھاواں اج تو بعد منبر شبیر تے ناواں رمضان دا میرے بھائیوں معنی ہے گناہوں کو جلا دینے والا ایسا شیعہ پاگل نہیں کول بہ کے غلط سنو گناہوں کو جلا دینے کی طاقت یا رمضان میں نظر آتی ہے یا محبت علی میں نظر آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 اتواری آکاں کے ہاتھ نہیں پہچیں دے چھائی بیٹھے یعنی صلاحیت طاقت گناہوں جلا دیون دی یا رمضان چاہے یا محبت بولو حدیث سنا دے ماں صحابہ مروی سنا دے ماں اہل سنت کتاب تو سنا دے ماں پیغمبر اسلام نے اپنے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ علی سے محبت کرنا اے میرے صحابہ علی سے پیار کرنا کسے میرے جیسے نے سوال کر دیتا اسی کہ علی نال محبت کیوں کریے پیغمبر فرمایا محبت علی دا فائدہ یہ ہے حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الخشب علی کی محبت گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرے حق نہ ادا ہویا ہاتھ بلند سارے بول دیو ختم قرآن ہو جائے حیدری ماشاءاللہ بات جاری رکھی جائے جی پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے عشرہ رحمت دمانی حصول رحمت خداوندی دا مہینہ فارسی اچھا کھویں دا یادش بخیر یادش بخیر دمانی ہوں دے اچھی یاد توڑے مولا ارشاد فرمیندن مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرمیندن سرکار فرمیندن میری نگاہ میں وہ بندہ بدبخت ہے جو ماہ رمضان میں زندہ بھی ہو عید والی رات آ جائے اور وہ گناہ معاف نہ کروا سکے نہیں اور فرمایا کڑے مولا کا فرمایا اور 10 رمضان تو بعد جو عشرہ شروع ہو ویند ہے اس کا نام ہے عشرہ مغفرت دو رہندے ہو عشرہ مغفرت متفقن علیہ پہلا عشرہ عشرہ رحمت دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت یعنی 10 رمضان تو لاکے 20 رمضان دی شام تک اس کا نام ہے عشرہ مغفرت یعنی اللہ انہ 10 دنیں ہر صاحب ایمان دی مغفرت فرما دیں غصہ نہ کرو تو کملے دی گل سن سو صحیح غصہ نہیں کرنا عشرے دا نام ہے عشرہ مغفرت عشرہ مغفرت دا معنی کیا ہے کہ انہ 10 دنیں اللہ ہر مسلمان دی مغفرت فرمائیں دے پوری دنیا دے مسلمان مغفرت دی خاطر رمضان دے عشرے دے محتاج مگر آل محمد دے منن والے صرف محبت علی دے محتاج نہیں سمجھی تے ادھی ریت نہیں سمجھی چلو تھوڑا اور وضاحت کر دا یعنی انہ 10 دنیں علامہ صاحب ذاکر تسی بھی علامہ ہی ہو انہ 10 دنیں یعنی 10 رمضان تو لاکے 20 رمضان تائیں اگر کوئی بندہ مر گیا ہر مرن والے بندے دے بارے سارے لوگ اکثر جی رمضان دے عشرہ مغفرت اچ مر گئے ہے مغفرت شد ہے گناہ تو چھٹی ہے معافی ہے کوئی پچھ پرتیت نہیں ہے توجہ ہے آل محمد دے بارے شیعہ دے بارے خود رسول اللہ کیا فرمایا 21 حدیثہ میرے ذہن چاہیاں کھڑیاں میں ایک پردہ پہ ہوں 21 حدیثہ موجود ہیں اسے موجود ہے 21 حدیثہ یعنی پوری دنیا دے مسلمان مغفرت دی خاطر رمضان دے محتاج مگر کیا کرم ہویا حسین والا تے اللہ دا پیغمبر فرما رہے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا جو شخص آل محمد کی محبت میں مر گیا جب مر گیا مغفور ہو کے مر گیا رمضان دی احتیاج نہیں
حیدری علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندگی دراز ہو جائے. حیدری ماشاءاللہ، کیا اچھی ریت ہے میرے امام دی. مماوتا، تصدیق کر لو، مماوتا اللہ فخر الدین رازی نے لکھا، توجہ ہے، مماوتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورا، جو شخص آل محمد کی محبت لے کر مر گیا، ماتا مغفورا، وہ مغفور مر گیا. شرط نہیں کہ وہ رمضان وچ مرے، جب مر جائے، جہاں مر جائے، جس طرح سے مر جائے، چاہے ذکر ہے، چاہے انس ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے کبیر ہے، چاہے صغیر ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، توجہ ہے، جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر مر گیا، وہ مغفور مر گیا. اگلی حدیثی پڑھ دیں وہاں، برداشت کر سو. وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ ماتا منافقہ، رمضان میں بھی شامل کر لے، اور جو آل محمد کا بغض لے کر مر گیا، چاہے رمضان میں مرے، منافق ہو کر مرتا. حیدری علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پردہ رواں چھوڑ دیں وہاں، تھوڑا روزہ لگتا بھی ہے. اچھا اچھا سچی ہے بھائی، سچی ہے بھائی، سچی ہے سچی ہے سچی ہے. بات جاری رکھی جائے. یعنی آل محمد کی محبت مغفرت کے لیے شرط اولی ہے. کیونکہ 5-6 زبانیں آندیاں ہوئیاں کہ وہ میں پڑھن لگیاں، فیصلہ کر لینا بے جملہ کیڑی زبان ہے چاہتا جانو شاک کے تو سن مجلس ہی سننی ہے نا، رکھ کے سن لے سی. اچھا، محبت آل محمد مغفرت کے لیے پہلی شرط ہے. یعنی آپ کو رمضان کا فائدہ ہے، آپ کو رمضان میں رحمت بھی ملتی ہے، مغفرت بھی ملتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کو آل محمد سے محبت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر منافقت دی موت. آخری عشرے کا نام کیا ہے بھائی؟ دوہراؤ، لیکن یہ کوئی نہ آسی، یہ میں کلہ پڑھ لے گا. نہیں میں کلہ ہی پڑھتا تو آسی کوئی. پہلے عشرے کا نام ہے عشرائے رحمت، دوسرے کا نام ہے عشرائے مغفرت، اور وی رمضان تو لاکے 3 رمضان تک جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کا نام ہے عشرائے اوتقم من النار. نہیں نا آندھا، میں دورا دینا تو یاد کر لو. عشرائے اوتقم من النار ملک جی، تسی میرے دوست ہو، بھائی ہو. میں تے اکثر حدیثاں او پڑھتا جو صحابہ تو مروی ہے. اور اس گل کی سمجھ تھوڑے لوگاں ہوئے میں کیوں پڑھتا. اکثر میں او پڑھتا جو صحابہ کرام تو مروی احادیث ہیں، اہل بیت رسول اللہ دے حق دیاں، زیادہ تر میں او پڑھتا. آخری عشرے دا نام کیا ہے؟ آخری عشرے دا نام ہے عشرائے اوتقم من النار. میں لفظ پھر دہراواں تاکہ ریت امام دے بچے یاد کر لویں. عشرائے اوتقم من النار، عشرائے اوتقم من النار دا معنی ہے جہنم سے چھٹی والا عشرہ. نہیں غور فرمایا، نہیں توجہ فرمائی بھائی، تھوڑا دھیان اور بدھا لو. متھے تو لگ دے توڑا روز ہے، توڑا سارا حالات ہونا ہی کافی ہے. جس طرح نہیں ہوئی میں نے پتہ چل رہے ہے، بولو تاکہ زبان دے گناہ معاف ہو دے رہا. عشرائے اوتقم من النار، جہنم سے آزادی والا عشرہ، جہنم سے چھٹی والا عشرہ. یعنی کتنے سارے ایسے انسان ہوندے جنہ انسانات جہنم واجب ہو چکا ہوندے، مگر اللہ اپنی رحمت دی وجہ تو انہا لوگانوں جہنم تو چھٹی دے دیتے. میں بحیثیت ذاکر حسین، بحیثیت واعظ آل محمد، بحیثیت رسول اللہ دا امتی، توجہ ہے،
میں شیعہ بعد چاہ امتی پہلے ہاں، پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ بحیثیت امت رسول اللہ، بحیثیت شیعہ امیر المومنین، بحیثیت عزادار والی کربلا، بحیثیت وائز آل محمد، بحیثیت ذاکرین حسین، میک تے کھڑ کے قوم دے سامنے تسلیم کر رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ آخری عشرہ واقعی عشرہ اوتقم من النار ہے، جہنم سے آزادی والا عشرہ۔ ایک گلت میں تسلیم کر گیا، علماء اسلام ایک گلت جواب دیو جس جہنم تو بچہ راستے آخری عشرہ آزادی جہنم منا رہے ہو، اے مسلمانانو اے بھی تا دسو نا اللہ نے اے جہنم بنایا کیوں؟ واہ 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 واہ، کیا سمجھدار لوگ ہو جی، کیا سمجھدار ہے رعیت امام۔ اللہ نے اے جہنم بنایا کیوں ہے؟ ہر چیز دی تخلیق دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا، ہر چیز دے ایجاد و صدور دی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ یہ جہنم بنایا کیوں گیا؟ بے شک تصدیق کرو کہ میں لکھ کے پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر، توجہ، حضرت عمر اس حدیث دے راوی ہیں، وہ فرمائیں دیں اس محفل میں خود موجود ہم جس محفل پیغمبر اسلام نے جہنم دے جہنم ہومن دی وجہ بیان کی تھی۔ تو بھی سن لو، عشرہ اوتقم من النار مناؤ، مسجد چ بہ کے سحر و افطار دے ٹائم حدیث ذہن چوگے، پیغمبر فرما رہے ہیں لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ، اگر سارے لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رعیت امام حق ادا ہو رہی، پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ رحمت حاصل کرو، بیداری نال مہینہ گزارو، غفلت دا مظاہرہ نہ کرو۔ تواڈے مرن تو بعد اولاد چنگی ہوئی تو تواڈے حصے دے روزے رکھ سی، تے جڑی اپنے نہیں رکھ دے تواڈی قضا نہ رکھ سی۔ تجربہ ہے ویسا گل تا یہ ذرا اوکھی مگر سمجھاون واسطے آکھ دینا۔ یہ اجے پرسوں شام نو افطار دی گل ہے، خود میرے گھر دی گل ہے۔ یہ گل میں اپنی سیکٹری نو ہی سنائیے تے یہ گل میں اپنے ڈرائیور نو ہی سنائیے۔ تو سا چونکہ میرے گھر دے لوگوں اپنے لوگوں تو انہوں سنا دینا، سمجھاون دی خاطر افتخار توجہ کرے۔ میری داڑھ نو درد ہے، اے سجی ہوئی، اس ٹائم ہی سجی ہوئی۔ وہ ڈاکٹر میں نو آکھیا بھی ایک دن روزے دی چھٹی کر لو، یہ داڑھ توڑی کرنی پوسی۔ وہ شام دے ٹائم افطار دے میں کٹھا ہوئے بہ گئے تھے، میرے بچے ہی بیٹھے تے وہ میرے گھر دیا میں نو آکھیا بھی ایک روزہ چھوڑ لو، بھی ایڈی مولوی ہون لگے رہا ڈاکٹر جو آدھا پہ روزہ چھوڑ دے۔ میں وڈے بیٹے نو بلایا، میں انہوں آکھا میرا بیٹا اگر تو میرے نال وعدہ کریں کہ میرے مرن تو بعد تو میرے قضا روزے رکھسیں تو پھر میں چھوڑ دیں گا۔ مولا گواہی میں سچی گل پہ کر، اگر تو میرے نال وعدہ کریں، دارے والی نہ ہے میرے بیٹے دا، اگر تو وعدہ کریں کہ میرے مرن تو بعد میرے قضا روزے رکھسیں تو پھر میں چھوڑ دینا۔ اس آگے پاپا آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ میں کہا جی بالکل نہیں بیٹا، افطار تے بیٹھے ہیں۔ اس آگے پاپا آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد صرف ایک روزہ رکھ سکتا ہوں، وہ بھی 15 شعبان کا۔ جناب نے غور ہی نہیں فرمایا، جناب نے توجہ نہیں فرمائی۔ راضی تو میں ہویا، خوش ہویا، گال سچی کی تھی۔ اس آگے جی ایک تے میں رکھ سکتا، وہی 15 شعبان اللہ توڑے قضا دی نیت نہ رکھ، باقی اپنے آپ رکھ کے وجنا ہے۔ اتھو میں سوچن لگ پہ ابے مولویاں دے گھر دا یہ حال ہے۔ افتخار ادا پہ جلال نو آکھا تو من ونجا، میرے چھوٹے بیٹے دا نام جلال ہے، کافی پیاری سی، انہوں آکھا تو من ونجا۔ توجہ ہے بھئی ساڑھے گھر دا یہ حال ہے، بھئی ساڑھے بچے آدھیں آپ ہی رکھ کے جی، تو توڑے گھر دا کیا حال ہو سی؟ لہذا رعیت امام میں تو انہوں سمجھا رہے ہیں، اگر توڑے دے روزہ واجب ہے، فرض ہے، اور اصولاً اصلاً ہر طرح فرض ہے،
میرا بچہ آ جاؤ کہ ہو لو تو آلے تو بعد کسے نہیں ہوئے رکھنے تے رکھنے انہاں کوئی نہیں تے اگاں تو سا ٹنگی ویسو غلط فہمی اچنا مارا ونگے میلزی صاحب محبت اہل بیت محبت علی تے ایسی ایسی مغفور آگ چھوڑا شہید آگ چھوڑا طائب آگ چھوڑا مستقبل الایمان آگ چھوڑا تے ہون سانو آمال صالح دی ضرورت نہیں غلط فہمی اچنا مارا ونگے عمل تو بغیر عقیدہ نہیں عقیدے تو بغیر عمل میرے امام دی حدیث میں آپ نے کولو آ کریں امام فرمایا کبھی بھی ہماری محبت کے بھروسے پہ اعمال صالح کو مت چھوڑنا اور کبھی بھی اعمال صالح کے بھروسے پہ ہماری محبت کو مت چھوڑنا مگر شیعانو تا کنسیشن چاہیے سانو تے رعایت چاہیے بھائی نا بھائی اسا اتھے ویسو جتھے سانو رعایت ملے ایک نعرہ تے جنت ساڑی باس مکی گالی یہی کوئی زمانہ ہی بدل گیا وہ پرانے زمانے جنہاں بزرگاں کو لساں پڑھیا جنہاں دی زیارت کی تھی علامہ حسین بگجاڑہ صاحب بشیر انصاری صاحب حافظ کفایت حسین صاحب سید مرتضی حسین سید محمد عارف مرزا یوسف حسین حسنین صاحب کی صاحب وہ جس ٹائم خطاب فرماوے نا تو وہ فرمائے دے ہوں دیا ہے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے بات کر جوڑو چلو زبردستی ایک دفعہ بات کر جوڑو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے جے میں گھارا لنالی دھوکہ کرنے ہیں نا تو پھر میری زندگی تا فضول ہے انشاءاللہ ترقی کریندہ میرے دور تے پہنچاتے ہون دے جناب ذاکر تے سالے جیسے ان پڑھ مولوی ایڈے جناب جری ہو گئے میگ تیادن اگر ایسا نہیں ونجنا تا جنت ہے ہی کوئی بلکہ ہون تا ایسے جناب جرات مند لوگ بھی آگئے تو اپنی جنت اپنے کول رکھ جنت رکھ لے تے میں نے فلانی شاید دے چا کملے بندے اگر جنت کچھ نہیں تھی اگر جنت کا کچھ مقام نہیں تھا اللہ نے حسنین کو سردار کیوں بنایا توجہ نہیں فرما رہے غور نہیں فرما رہے یہ معمولی دے شائع ہے جس دا حسنین سردار بن گئے معمولی دے شائع ہے جی جنت کے قیمتی ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے سردار حسن حسین بولا نہ رہے غلط فہمیش نہ رہے کتنے سارے تیرے آپڑے مسائل ہیں خود تیری وجہ تو محمد و آل محمد ہر مسئلے دا حل بیان فرمایا تیری ہر مشکل دا حل بیان فرمایا اس تک پہنچنا تیری ذمہ واری اس تے عمل کرنا تیری ذمہ واری اپنے حقوق اپنے فرائض پہچاننا تے عمل کرے غلط فہمی دھوکہ ہی دنیا دا اے ممبر تے میں نہیں دے رہے ہیں کتنے سارے لوگاں نو دے رہے ہیں کوئی لوڑ نہیں غلط ہے اگر تو علی والا ہے اگر آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اگر آپ عزادار حسین ہیں آپ کی ڈیوٹی ڈبل ہے بارگاہ امام کو بھی آباد کیجئے بارگاہ خدا کو بھی آباد کیجئے مہربانی جی جس بندے اس گل تے سبحان اللہ آگئے مہربانی ہوں دی آج دے دور جو مہربانی آگ سکتے ہیں ہون تو بندے لڑ پاؤں دیں بھائی آیت پڑھو تو لڑ پاؤں دیں نا جی ہاں لعنت مقصر تھے ایسا حقیقی شیعہ ہیں الحمدللہ علی ولی اللہ پڑھا بھی ہے تے علی نو ولی مننا بھی پڑھنا تو شوق ہے ہر کہیں واسطے شوق ہے اقبال نو اقتبال ہی پڑھ سیا شہد وانا علی ولی اللہ بال ہی پڑھ لے سے پڑھنا شوق ہے مننا اوک ہے مننا لیتا دکھ ہے بیمانی کیا ہے اشہد ان علی ولی اللہ پورے میرے دو بجالے سے اشہد ان علی ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا میرا حاکم ہے جی ہاں
جی 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 جڑا سمجھ رہے اگر تے تسلیم کر لیا کہ علی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا میرا حاکم ہے تو پھر سر تو لا کے پیرا تائیں حکومت علی دی ہوئے نا سر تو لا کے اس گل سے بھی نعرہ واہ میل سے شہر زندہ بات علی ولی اللہ جس لئے تسلیم کر لیا جناب نے اشہد ان علی ولی اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا میرا حاکم ہے یعنی سر تو لا کے پیران تائیں کوئی شاید جناب دے نہیں سر تو لا کے پیران تائیں جناب تخلیق رحمان دی ہو حکومت علی دی آنکھتے اگر تیری مرضی ہے تو پھر جھوٹے کان تے اگر تیری مرضی ہے زبان تے تیری مرضی ہے ہاتھ تے تیری مرضی ہے دل تے تیری مرضی ہے سوچ تے تیری مرضی ہے پیٹ تے تیری مرضی ہے قدمہ تے تیری مرضی ہے اگر تیری ہی حکومت تیرے آزاد ہے تو پھر تو کیوں پڑھتا ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ وہ پڑھے جو سر سے لے کر پاؤں تک اپنا سب کچھ علی کے حوالے کر دنیا دار غرور ہے متاع غرور ہے دنیا دھوکے دی دنیا ہے کتنا کوئی دھوکہ کھاسی کوئی کتنا دھوکہ دیسی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال آخر حق حق ہے الحق یعلو ولا یولا حق ہمیشہ سربلند ہوتا ہے جی ہون بھی حق سربلند ہے جناب دے چہرے دس رہے ہیں کہ میری بات تسلیم ہو رہی ہے جناب دا دل تسلیم کر رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے میرے بھائی آخری جملہ میرے بھائیو علی ولی اللہ یہ قول نہیں ہے اسے جملے پوری مجلس سے افتخار توجہ کریں علی ولی اللہ صرف قول نہیں ہے علی ولی اللہ ایک ذمہ داری کا نام جی ہاں یہ غم کہانیاں ساڑھے ممبر دیاں کیا سمجھیں دیاں جناب نو صرف رومنا پٹکا نہیں کربلائے چھو پیغام ہے جس پیغام نو سمجھے آنا گیا یہ رمضان بھی کربلا دا پیغام ہے 2:17 ہی دے دیں وہ پیغام 10 مجالس جناب نے عشرہ محرم الحرام دے سماعت فرمائے 10 محرم نو شام غریبہ دی مجلس تو بعد گھر چلے گئے زندگی دے معمولات ویسے ہی جی عشرہ محرم سن کے آئے ہیں کربلا سن کے آئے ہیں کربلا سننا نہیں کربلا نافذ کرنا ہے 2:17 اگر میرے کو پوچھے کہ 2:17 کربلا کیا ہے تو میں دس سکتا ہوں 2:17 کربلا دا پیغام کیا ہے 2:17 کربلا دا پیغام یہ ہے پہلا پیغام جو ظلم آل محمد پر ہوا آپ کے ہاتھوں سے وہ ظلم کبھی نہ ہو اے کربلا دا پیغام اچھا دوسرا پیغام جو کربلا والوں نے طلب فرمایا وہ ہر حقدار تک پہنچائیں یہ کربلا کا پیغام ہے بندیاں بہانہ بنا لیا بے صرف آزاداری ترونا تے پٹکا تے ماتم وغیرہ 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 جو مقصدیت ہے ختم ہو گئی تو لہذا ایک دوسرے نالی دلو سلام نہیں ملیں دے بولے او آ گیا کرسی دے لی کرسی توجہ ہے مقصدیت ختم ہو گئی جو کربلا والا نو چاہیدہ وہ ہون بھی پہنچا نہیں سمجھ آ رہی کربلا والا پانی منگے کربلا دا پیغام ہے ہون بھی ہر پیاسے نو پانی پلا کربلا والے بھکھے ہن تیرا کوئی ہمسایا بھکھا نہ ہوگے کربلا والا نو تنہا کیتا تیرے ہوندیاں کوئی تنہا نہ ہوگے کربلا والا تو وطن چھڑایا گیا اگر تو پھردائیں تا تیری زندگی اج کوئی بے وطن نہ ہوگے نہیں سمجھ آ رہی کربلا والا کربلا تو لا کے شام تی چادر منگی ہون بھی تیرے دروازے تے کوئی غریب مستور آکیا کہ بیوہ مستور ہاں میں نے دھیانو لباس چاہی دے چادر چاہی دیئے انہیں سر دے چادر پہنچا لباس دے یہ ہے کربلا دا پیغام جو ظلم کربلا والا تے ہویا تیرے تو ظلم نہ ہوگے
جو جو کربلا والا نے طلب فرمایا او حقدارہ تک پہنچا، پھر تو کربلائی ہے، وگرنہ تیرا سننا ثواب ہے، میرا پڑھنا ثواب ہے۔ ماہ سیام ختم ہو گئے سی، ماہ عافیت ختم ہو گئے سی، ماہ برکت، ماہ تنزیل، ماہ ترتیب، سید الشہور، شہر التوبہ، اللہ دا سب تو بڑا مہینہ ختم ہو گئے سی، مگر رمضان تو بعد بھی حسین دا غم باقی رسی۔ یاد رکھنا رعیت صاحب الزمان، ایک جملہ اسے رمضان جو کر لینے ہیں، متصل کر لینے ہیں۔ رمضان و مہینے، جس مہینے علی دے آپڑے سر تے ضربت لگی ہوئی ہے، مدھے تے زرد رگ دی پٹی بنی ہوئی ہے، تے بار بار سوچیں دیا ہے میرے تو بعد زینب کوفے کی نہیں۔ عزتدار لوگ ہو بھائی، تڑی ہے میرا امام پسند فرمائے۔ دو روایتیں پڑھنی ہیں، دو روایتیں، زیادہ نہیں، میں زیادہ لمبا پڑھ گیا کہ تڑی محبت ماحول بڑھیں دے میں اتنا پڑھ گیا، پڑھنا چاند ہی نہ بھی تے ہمت ہی کوئی نہیں، روزے نال 400 کلومیٹر پند کر کے پھر شام دے ٹائم مجلس گھنٹے دی پڑھنا اوکھا ہوندہ، سوکھا نہیں ہوندہ۔ یہ ہمدردی نال میری گل میں سمجھائے ذرا۔ 21 رمضان دی صبح ہوئی، دو روایتیں پڑھنی، 21 رمضان دی صبح ہوئی، علی دے متھے تے زرد رنگ دی پٹی بنی ہوئی ہے۔ تاریخ آدھی علی دے جسم جو اتنا خون جاری ہو گیا آئی، نہ ہی پتہ چلا علی دا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی دا رنگ زیادہ زرد ہے۔ دیاں ہی موجود ہے، پتر ہی موجود ہے، پتہ نہیں علی دے دل وچ کوئی خیال آیا، اچانک ساری اولاد نو فرمایا میری ساری اولاد میرا کمرہ خالی کر دے۔ ساری اولاد ٹر پئی، دیاں ہی ٹر پئیاں، پتر ہی ٹر پئے۔ میں بڑی لکھی گل کردہ ممبر شبیر تے، ساریاں دے نال حسین بھی ٹر پئے۔ جدہ حسین دروازے تے پہنچے نا، علی میں تڑپے جی میں پکھے نو گس لگ دے، رافع یدہ فی الہوا، سجا ہاتھ نا علی انج ہوا اچ بلند فرمایا تے صد مار کے پہ فرمائیں دے زمانے دا غریب۔ واہ 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 واہ، عبادت قبول ہو گئے جی۔ پہ فرمائیں دے زمانے دا غریب، جی بابا حسین کن پہ ویندے ہو؟ بابا تسا خود فرمائے میری ساری اولاد کمرہ خالی کر دیو، میں اپنی بہنہ نال پہ ویندہ، اپنے بھراما نال پہ فندہ۔ فرمایا تو میرے کول واپس آ، تیری خاطر تا میں کمرہ خالی کرائے۔ بابا میری خاطر کرائے نے؟ فرمایا ہاں۔ تاریخ آدھی حسین واپس آئے، حسین آ کے مولا علی دے پیریں چ بہ رہے، جو میں پڑھے علی دے دو میں پیر چاہے حسین ہتھا تے رکھے، کہہ لے سجے پیر تے بوسا، کہہ لے کھبے پیر تے بوسا۔ یتیمی دا ٹائم جو ہے، علی دا آخری ٹائم جو ہے بابا، تو حسین اس تکلیف تو واقف ہننا تے ایک پیو دے پیر پہ چم دے آئے۔ میرے مولا نے سجاہت چاہیا تے حسین دے سر تے رکھا تے انج پیار کیتا جی میں یتیمہ نال پیار کریں دے۔ حسین سر چاہیا، سر چاہ کے بابا آخری ٹائم ہے تیرا، میں جاندہ مانگ دعا، شالا ہر یتیم دے مقدر چی میں پیار ہو۔ میلسی شاعر ہے نہ سمجھیو تو تڑپ کے رونے ہو۔ گریہ دی صدا بلند ہو گئی، واہ 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 بھلا ہو گئی جی۔ سین پاک پرسہ قبول فرما لوے، اللہ تعالی روزے قبول فرما لوے، منگو دعا، شالا ہر یتیم دے مقدر چی میں پیار ہو گئی۔ بابا حکم فرماؤ، آوازاں دیئے میرا لائق شہزادہ، میں ساریاں وسیطہ کیتی ہیں تیرے بھرا حسن نال، تے دو کلیاں میں تیریاں منتاں کرینا۔ بابا حکم فرماؤ، فرمایا نہ ہون تیری کوئی بہن موجود ہے، نہ کوئی تیرا بھرا موجود ہے، 21 رمضان دی صبح دھمن والی ہے، میرا آخری ٹائم ہے آمن والا، میرے نال وعدہ کر۔ ساڑھے عربان دی رسہ میں جدہ کسے دھی دا پیو مر جائے تے مرن تو بعد جس لئے رشتہ دار میت چاونا دینا تے وس لگ دیاں دھیاں پیو دا میت گھر تو بہر ونجن نہیں لیں دیاں۔ ویکھیا ہی حسین ہاں بابا کئی دفعہ دی ٹھیمی دھیاں پیو دے میت تے جھان پاؤں دیئے، کوئی آدھی ہے تیری جاتے میں مر گئی ہوا، کوئی آدھی ہے میں نو بھی نال دفن کرو۔ بس حسین تو میری گل سمجھ گئے ہیں، میرے غسل کفن تو بعد جس ٹائم تو سا میرا میت چاوانا سنا وس لگ دیاں میری زینب کلثوم رقیہ، میرا میت گھر تو بہر ونجن نہ دے سن۔ ہو نہیں سکتا بندہ شیعہ ہوئے تو منہ چو ہے نہ نکلے۔ آوازاں دی حسین میری وصیت ہی تے نصیحت ہی، بھاویں میرے دفن نو جتنی دیر ہو ونجے میری کسے دینوں کوئی بندہ میرے میت تے جھنک نہ دے۔ واہ واہ
واہ واہ ہے نہیں آمین سبحان اللہ جنہیں سمجھے ہو بھائی سمجھے ہو ماتم بھی صدا آ گئی گریہ بلند ہو گیا ہاں کوئی بندہ میریاں دھیاں نو میرے میت تے جھنک نہ دے وے میریاں دھیاں نو میرے میت تو آرام نال جدا کرنے پیار نال جدا کرنے پانی پلا پلا کے جدا کرنے باہمیں دفن جتنی دیر ہوئے میں نو منظور ہے گل مکی تے حسین دے ہنجو لڑ پہ آواز دی بابا امیر جو ہوئی ہوں تیری سمجھ نو سلام ہے تیری سمجھ نو سلام بابا امیران دیاں دیاں پیو دے میت تو حرام نال جدا ہوں دیاں پہچان میں کربلا داؤ غریباں جن دی 4 سالان دی دھی ہونی اللہ قبول فرما لے بھائی قبول ہے محنت قبول ہے میاں صاحب میری نوکری ہے جی میری نوکری ہے جی میری نوکری میں دوبارہ آپ دینا بابا امیران دیاں قسمتائیں میں ہوں دیاں جی میں تائیں علی دی قسمت ہے تیریاں دیاں میت تو آرام نال جدا ہو سن میں نو پہچان میں کربلا داؤ غریباں جدی 4 سالان دی تھی ہونی قاتل دے سامنے ہاتھ بن کے اکسی کمینہ ہک وین بابے دا کرم دے بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے میں یہ پڑھتا رہا میرے جیسے بندے نو شام ہو ویسی بسیطہ حسین نو کر کے تے علی ہن دیاں پترہ نو پھر بلایا فرمایا ہن آخری دفعہ میرا منہ ویکھ لو میں شہادت امیر پڑھا میں نترائے 4 گھنٹے چاہی دیں آخری دفعہ میرا منہ ویکھ لو اے لفظ آگئی ہے ماما بہنہ دی تعزیت واسطے عزاداری آنسو آویسی مظلوم دے زخمہ دا علاج انہ دے منہ تو نکل ویسی کیونکہ لفظ ہے انہ دے حصے دا جس نے فرمایا نا میرا آخری دفعہ منہ ویکھ لو جیڑی بی بی سب تو اچھا رونی ہے ان دا نام زینب اے جملہ سن ہاں بیٹھی ہے نا پاک سیدہ پاک مخدومہ پیو دے پیران آلے پاسے بیٹھے ہے تے بی بی اچھا رونے فبقات بقاءن شدیدہ بی بی جو اچھا رونے نا تے علی ہن سجا ہاتھ چایا سجا ہاتھ چاہ کے نا دھی دے سر تے رکھا فرمایا آئی تا ہمیں نا بابے دی شاہی ویکھا بابے تے ناراض نہ ہوئے تینو یتیمی پیا دینا لیکن تیرا بابا تیری منت کریں دا یا زینب سایہ طولو بقاؤ کے زینب اجے تھوڑا رو تے میرے بعد بڑا رو مکائی کھانا یہ مجلس میرے بعد بڑا رو منے بابا میں کیت رو منے فرمایا بازاریں چ رو منے درباریں چ رو منے نروار دے دے کے رو منے شام دے دربار چ رو منے مکتی پہ یہ میری پڑھائی بابا بچپن تو سن دیا نیا میں شام وجنے بچپن تو سن دیا نیا میں شرابی نال بولنے بابا 21 رمضان دی صبح ہو گئی ہے صبح دھم دی پہ یہ دھی نال ایک وعدہ کریں دے ہو فرمائے آنکھو زینب کے آدھے بابا وعدہ کریں دے ہو جدہ میں شام دے دربار خطبہ پڑھا میرا خطبہ سنن آسو بابا سبحان اللہ کیا سمجھدار لوگ کیا سمجھدار لوگو واہ 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 خطبے دا لفظ شام دے دربار دا لفظ ہے سارے بندے ہی تڑپ کرونے بھئی ہون میں نو روزہ زیادہ محسوس ہونا پیا اوکھا پیا کریں دے ہون جلدی نالوین شروع کر لوں شام دا دربار او دربارے ایڈا اوکھا دربارے جس دربارے ایڈی صابرہ تھی علی نو موت منگنی پہ معمولی لفظ نہیں بھائی موت منگنی پہ موت منگنی شام دا دربار آؤ قاتل کرسیاں تے بیٹھے آئے مقتول دیاں بہن آؤ انج کھڑیا سبحان اللہ سمجھا کے 2 لفظ پڑھا سمجھا شام دا دربار آؤ ظالم کرسیاں تے بیٹھے آئے او کھڑیاں جڑیاں چوٹ رات دیاں جاگیاں ہویاں میں جملہ پھر پڑھ گیا شام دا دربار آؤ ظالم کرسیاں تے بیٹھے آئے او کھڑیاں جڑیاں زخمی آئے کوئی پردائی 3 گھنٹے کھڑائیاں گئیاں کوئی پردائی 4 گھنٹے کھڑائیاں گئیاں میں صرف ایک روایت پڑھئے انہا ظالمہ اتنی دیر کھڑایا جیڑے کرسیاں تے آئے او تھک گئے سبحان اللہ حوصلہ بابا حوصلہ جوانی مان تالی سمجھ نو سلام ہے تالی سمجھ نو سلام میں لفظ پڑھ گیا مشاہد کا
کوئی آدھا ہے 9 گھنٹے، کوئی آدھا ہے 5 گھنٹے، کوئی آدھا ہے 4 گھنٹے۔ علی دیاں دیاں نو اتنی دیر کھڑایا گیا، مرد تھک گئے، مستورہ کھڑیا، روندے تا سارے پے ہو، جڑے بیٹھے ہو، جڑے کھڑے ہو، امام دی تعزیت وچ رمضان شامل ہو جاؤ۔ ایک اوکھی گلے میں کرنی ضرور چاہنا، کرو سوال کیوں کھڑائیاں گئیاں؟ اے 9 گھنٹے کھڑیاں رہیاں، ظالم شراب پیندا رہے۔ ہائے ہائے میں صدقے ہوں، ماتم دی صدا آئی بھائی، ماتم دی صدا آ گئی بھائی۔ شالا کہیں نہ ہوتا کوئی غم نہ، حوصلہ جوانی مانے، حوصلہ بابا، اللہ آسو قبول فرما لوے۔ اوکھی گال لائی علی دیاں دیاں کھڑیاں، ظالم شراب پیندا رہیا، ظالم شراب بھی پیندا رہیا، میرے بھائی نالے شطرنج بھی کھیلدا رہیا۔ اے لفظ تا اوکھائے مگر ذاکرین سمجھ سندے سے شراب دا جام چاویا۔ حسین نو تانا مار کے آکے آئی وہ شراب ہے جیڑی تو حرام سمجھدا۔ ہائے 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 میرے جرت نہیں، میرے جرت نہیں جو میں اس گل دی وضاحت کر رہا ہوں۔ کسے بزرگ ذاکر تو وضاحت کروا لوائے، ظالم شراب جو پیندا رہے، تیری شراب جام میں جو بچویں دی آئی، شراب کے سٹیندا ہے صدقے۔ سب لائے بابا، سب لائے بابا، سب لائے بابا، سب لائے بابا، سب لائے۔ تیری شراب بچویں دی آئی، تاشتے سٹیندا۔ تُسا ذاکر حسین ہو، تُسا نہیں سننا تا پھر کہیں سننا، اتنی دیر کھڑیا۔ علی دیاں دیاں حسین دی چھوٹی دی، کہلے سجا پیر چیندی آئی، کہلے کھپا چیندی آئی، حقل مار کے آدھی آئی سجاد ظالم نو آکھ میں بہرو۔ آواز آدھیے میرے پیر سج گئے، 9 گھنٹہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت اجازت دیو، روزہ میرا اللہ تعالی روزے بھی قبول فرمائے۔ بڑی محنت علی مجلس بھائی دے مرحوم دے درجات بلند ہوئے۔ ماتمی جوانہ اور روم دا سفیر دے دا مذہب اسلام نہیں عیسائی ہے۔ دا نامہ گھنٹہ ہویا سفیر روم کھڑا ہویا، دے ظالمہ پتہ نہیں تیری اولاد ہے یا کوئی نہ۔ ایدی آواز آندی ظالمہ میری ہی کو دیئے، جیڑی رہ پیوے دیئے۔ دیاں دا احساس ہوندے نا، آواز آندی ہے میری دھی دروازے تے کھڑی ہے، میں نو گھر ونن دے یا دربار دی کاروائی کار۔ اس لے ظالمہ دے مقتولہ لی لسٹ لے آؤ، مقتولہ لی فہرست آؤ گئی، جنہ دی چٹی ڈاری ہے کیڑا لفظ مذہب دا جڑا شیعہ نو یاد کوئی نہیں۔ اوہ ماتمیاں ایک واری نام حسین دان دے، 9 واری نام زینب دان دے۔ میں پوری مجلس سے ہاتھ نہیں بننے، میں جاندہ لفظ کا ہونا ہاتھ پیا بندہ، دادا 9 واری نام زینب دان دے۔ ظالم دی آواز آندی ہے زینب مر گئی ہے یا جی دیئے، مراد ہے موئی نہیں تیرے دربار موجود ہے، بے حیات ہے سامنے لے آؤ میں بولنا چاہنا۔ ہائے صدقے ہوا، میں صدقے ہوا، حوصلہ بابا حوصلہ۔ ظالم آدھے اگر موجود ہے سامنے لائے آؤ میں بولنا چاہنا۔ شمر آدھے چٹے والا علی ضعیفہ دی کانتے متھا مکا چھوڑا، اتنے تازیان مار گئے فضا جھڑ پئی۔ اگر کوئی سیدہ دے اندھے تم معافی منگدا جتا فضا جھڑی ہے، گستاخی نالا دیتے تو زینب ہے۔ لفظ زینب آیا بی بی دیوال کھل گئے، رو کے پہ فرمین دیا یا لیتنی متو قبلہ، اسے دمانی بندے بی بی پیا دیا ہے آم موت ویلی، میں اجوڑی نو تیرے نال نہ بولنا پاؤں گا، او
میری طرز کلامی ہو سنان کیتے میرا بابا ٹورے آلوندا بی بی پیا دے آج غازی ہوندا اللہم عجل فرج ولیک والامام نوانی وانشار جو کرو میں